अदरक की मुनाफा बख्श पैदावारी टेक्नोलॉजी। इस मालूमाती दस्तावेजी फिल्म की तैयारी में हम दर्ज झेल इदारों की तरफ से मालूमात की फराहमी पर अजहद शुक्रगुजार हैं। चौधरी फार्म्स लिया, महकमा ज़राअत हुकूमत पंजाब, अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर फैसलाबाद, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर इस्लामाबाद, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, नवाज शरीफ ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान, जदीद ज़राअत और जिंजर ग्रोअर्स सोसाइटी की पेशकश। अदरक की तासीर गर्म व खुश्क होती है। निज़ाम हज़म की रतूबात में तहरीक पैदा करके कुव्वत हाज़मा को तेज करता है और भूख बढ़ाता है। जिस्म के अंदर पैदा होने वाली जहरों का तरियाक भी है। अदरक में ऑक्सीजन होती है, इसी वजह से ये जरासीम कुछ होने के साथ साथ खून को भी साफ करता है। मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़अत में इजाफा करता है। जोड़ों का दर्द दूर करने में मुफीद है। ये खांसी, लकवा, दमा, बलगम, फालिज, कै, नज़ला और निसियान के अमराज में बहुत मुफीद है। अदरक, इलायची और सौंफ कुदरत के बेहतरीन तोहफ़ में से हैं। इसको सब्जियात के साथ मिलाकर, पकाकर या मुरब्बा बनाकर खाया जाए तो ज़्यादा मुफीद साबित होता है। अलबत्ता गर्म मिजाज वाले अफराद के लिए इसका कसीर इस्तेमाल मुज़र साबित हो सकता है। अदरक का जिक्र कुरान पाक में आया है और इसे एक जन्नती फल करार दिया गया है। अरबी में अदरक को जंजील कहा जाता है। अल्लाह पाक जन्नत में जंजील के पहाड़ बनाएगा। जन्नती लोगों पर जंजील का अर्क छिड़का जाएगा और जंजील के अर्क की नहरें होंगी। तर्जमा, और जन्नत में इन्हें ऐसे जाम पिलाए जाएंगे जिनमें जंजील मिला हुआ होगा। जंजील जन्नत में एक चश्मे का नाम है जिसका नाम जंजील रखा गया है। पाकिस्तान में अदरक की काश्त ना होने के बराबर है और मुल्की जरूरियात के लिए तमाम तर अदरक इंडिया, चीन और थाईलैंड वगैरह से महंगे दामों में मंगवाया जाता है। तहम आगे बयान करदा निकाब पर अमल पैरा होकर न सिर्फ हमारा किसान व अपने अजीज को अदरक की पैदावार में खुद कफील बना सकता है बल्कि फी एकड़ खतीर मुनाफा भी कमा सकता है इंशाअल्लाह। जमीन का इंतखाब। तहकीक से पता चला है कि अदरक मेरा यानी कि कदर रेतली और दरमियानी जमीन में बेहतर अफजाइश करता है। अच्छे निकास वाली और 7 या इससे कम पीएच वाली जमीन में इसकी बेहतर फसल पैदा हो सकती है। कलराठी, ज्यादा चिकनी और बहुत ज्यादा रेतली जमीन इसके लिए नामुनासिब है। आबो हवा। अदरक गर्म और मरतूब यानी कि कदरे ज्यादा नमी वाली आबो हवा में बेहतर अफजाइश करता है। पंजाब का गर्म और खुश्क मौसम वसी पैमाने पर अदरक की काश्त के लिए अगरचे मौजू नहीं है, ताहम सायादार दरख्तों के नीचे और मसनूई तौर पर साया फराहम करने से वसी पैमाने पर पंजाब और पाकिस्तान के दीगर सूबे में इसकी काश्त को मुमकिन बनाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि अदरक के लिए साजगार माहौल कैसा होता है। ये यहाँ पे अगर आप लोग गौर से देखें तो ये यहाँ पे दरख्तों की बहुतात है। जा बजा यहाँ पे दरख्त लगे हुए, खजूरों के भी हैं, शरी भी है और साथ में नीम वगैरह भी है। तो यहाँ पे आप देखें छदरा साया यहाँ पे अवेलेबल है। कहीं पे धूप है, कहीं पे जो है ना वो साया है। तो इस किस्म का जो माहौल है वो अदरक को ज़्यादा सूट करता है। यहाँ पे जब हम खेलियाँ बना के और इसको लगाएंगे अदरक को तो ये ना बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और ना बहुत ज़्यादा सर्दी होगी। तो ये देखें, ये इस तरह का छदरा साया अगर हम अदरक को प्रोवाइड करें तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो अदरक है वो अपनी नशोनुमा पूरी करेगा। आगे की सतूर में हम बयान करने जा रहे हैं कि अदरक के लिए मसनूई साए का बंदोबस्त कैसे किया जाता है। तो ये यहाँ पे छोटा सा मॉडल बना के आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये इस तरह से आप लोग बांसों का जो स्ट्रक्चर है वो उसके ऊपर खड़ा कर लेंगे, अपने कनाल के ऊपर या अपने रकबे के ऊपर 20-20, 25-25 फुट जो है एरिया चौड़ाई में आपका इस तरह कवर हो सकता है। तो जो सेंटर वाला बांस होगा वो थोड़ा सा ऊंचा रखेंगे 1 से 2 फुट और उसके ऊपर से ये इस तरह आप ये रस्सियाँ नीचे लटका लेंगे, ठीक है। और रस्सियाँ लटकाने के बाद आपने ये करना कि ये जो जगह है, ठीक है, ये जगह आपको दिखाई इसके जो किनारे हैं रकबे के, यहाँ से आप कद्दू की या करेले की जो बेलें वो ऊपर चढ़ा देंगे। तो इससे ये कि ये 1-1.5 महीने के अंदर अंदर ही ये नीचे से ट्रैवल करती हुई ये ऊपर तक जो है कवर कर जाएंगी और आपका जो छदरा सा है वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो ये बहुत सारे दोस्तों की बहुत अरसे से डिमांड थी कि जी हम लोग मसनूई तौर पे अपना जो अदरक का खेत है उसके ऊपर छदरा साया कैसे कर सकते हैं। ज़मीन या मिट्टी की तैयारी। ज़ाफ़रान के बरक्स अदरक की फसल की नशोनुमाई ज़रूरियात और तकाज़े यकसर मुख्तलिफ होते हैं।
ادرک کے لیے زمین تیار کرتے وقت آپ کو درج ذیل نکات کا بطور خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ زمین تادیر نرم رہے، وافر مقدار میں غذائی اجزاء دستیاب ہو سکیں، تادیر وتر سنبھالنے کی حامل ہو یعنی واٹر ہولڈنگ کیپیسٹی زیادہ ہو، زمین میں موجود غذائی اجزاء فصل کو دستیاب ہوں، زمین میں موجود نامیاتی مادہ وافر مقدار میں موجود ہو، پانی کے اچھے نکاس کی حامل ہو۔ بہترین ساخت کی زمین، جسے ہم میرا زمین بھی کہتے ہیں، پانی کو زیادہ لمبے عرصے تک اپنے اندر محفوظ رکھتی ہے اور زمین میں بہت زیادہ گہرائی تک پانی کو جذب ہونے سے روکتی ہے، جس سے پانی فصل کو لمبے عرصے تک دستیاب رہتا ہے اور زمین کو بار بار پانی لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میرا زمین 40% ریت، 25% بھل، 25% چکنی مٹی اور 5% نامیاتی مادہ پر مشتمل ہوتی ہے۔ ایسی زمین میں فصل کی جڑیں بہتر طریقے سے پرورش پاتی ہیں۔ قطعی نظر اس کے کہ آپ کی زمین ریتلی ہے یا چکنی اور کتنی کھادیں آپ استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ادرک کی فصل کاشت کرنے سے کم 2 ماہ پہلے 16 سے 20 ٹرالی گوبر کی گلی سڑی روڑی یا 5 سے 6 ٹرالی مرغی فارم کا فضلہ فی ایکڑ کے حساب سے زمین میں ڈلوانے کے بعد خوب اچھی طرح گہرا ہل چلائیں تاکہ یہ مواد زمین میں اچھی طرح حل ہو جائے۔ اس کے بعد آپ پاشی کریں۔ ہر 15 دن کے بعد دوہرا گہرا ہل چلا کر آپ پاشی کریں تاکہ ادرک کی کاشت سے پہلے گوبر کی گلی سڑی روڑی زمین میں اچھی طرح گل سڑ جائے اور کثیر تعداد میں خوردبینی اجسام پرورش پا جائیں۔ ان خوردبینی اجسام کی بدولت ہی زمین میں موجود غذا قابل حصول حالت میں پودوں کو دستیاب ہو جاتی ہے اور غیر استعمال شدہ حالت میں زمین میں پڑی نہیں رہتی۔ ادرک کی اقسام۔ پوری دنیا میں اس وقت ادرک کی 2 اقسام کاشت کی جا رہی ہیں جن کو ان کے کاشت کے علاقے سے جانا جاتا ہے۔ انڈیا، تھائی لینڈ اور چائنا وغیرہ میں کاشت کی جانے والی ادرک عام ادرک کہلاتی ہے اور مقامی اور بین الاقوامی مارکیٹ میں کم ریٹ پر فروخت ہوتی ہے۔ دوسری جانب آسٹریلیا میں کاشت کی جانے والی گلنگل ادرک یا آسٹریلین ٹارک جنجر کہلاتی ہے۔ گلنگل ادرک مقامی اور بین الاقوامی مارکیٹ میں قدرے زیادہ ریٹ پر فروخت ہوتی ہے۔ گلنگل ادرک بہت ہی کم عرصے میں پاکستان کے ترقی پسند کسانوں کی توجہ کا مرکز بن گئی ہے اور بڑی تعداد میں ہمارے کسان بھائی گلنگل ادرک کی کاشت سے فی ایکڑ خطیر نفع کما رہے ہیں۔ کھادوں کا استعمال۔ ادرک کی فصل کے لیے 150 کلو گرام سنگل سپر فاسفیٹ، 150 کلو گرام امونیم فاسفیٹ، 100 کلو گرام پوٹاشیم سلفیٹ اور 8 بیگ یعنی کہ 64 کلو گرام ہیومک ایسڈ کی سفارش کی جاتی ہے۔ یہ تمام کھادیں ہر 7 یا 15 دن کے وقفے کے ساتھ باری باری یعنی ایک باری میں ایک قسم کی کھاد 10 کلو فی ایکڑ کے حساب سے کھیت میں پانی کے ساتھ فلڈ کریں۔ ہر باری کھاد فلڈ کرتے وقت 5 کلو ہیومک ایسڈ ضرور شامل کریں۔ اسی طرح اگست کا مہینہ شروع ہونے سے لے کر دسمبر میں فصل کی برداشت تک ہر 7 دن کے بعد NPK 20-20-40 فی کلو فی ایکڑ کے حساب سے سپرے کریں۔ صبح سویرے پو پھٹنے سے پہلے اور کچھ دیر بعد میں جبکہ دھوپ کی تمازت تیز نہ ہو جائے اور شام سورج ڈھلنے کے آس پاس پودوں کے پتوں کے مساموں سٹومیٹا کا منہ کھلا ہوا ہوتا ہے اور اس وقت کے دوران فولیل کے ذریعے جو غذائی اجزاء آپ پودے یا فصل کو فراہم کریں گے وہ بڑی مقدار میں ان کھلے ہوئے مساموں کے ذریعے پودا جذب کر لے گا۔ غذائی اجزاء کا فولیئر یعنی کہ سپرے ایسے وقت میں کریں جب پتوں پر شبنم پہلے سے موجود ہو یا اس قدر ٹھنڈک ہو کہ کم سے کم 1 گھنٹے تک پتوں کے اوپر سے نمی خشک نہ ہو تاکہ پتے زیادہ سے زیادہ مقدار میں غذائی اجزاء جذب کر سکیں۔ گرمیوں میں خاص طور پر دن کے وقت کسی بھی قسم کی کھاد سپرے نہ کی جائے۔ گھریلو سطح پر کاشت کے لیے مٹی کی تیاری۔ گھریلو سطح پر کاشت کے لیے مٹی تیار کرتے وقت آپ کو درج ذیل اشیاء کی ضرورت ہوگی۔ گوبر کی گلی سڑی روڑی 2 حصے، چکنی یا کھیت کی مٹی 2 حصے، نہر کی بھل 2 حصے، سیمنٹ والی دریائی یا نہری ریت 1 حصہ۔ گوبر کی گلی سڑی روڑی میں سے موٹے ٹکڑے یا تو باریک پیس لیں یا ان کو باہر نکال دیں۔ چکنی مٹی اور بھل میں بھی اگر موٹے اور بڑے ٹکڑے موجود ہوں تو ان کو بھی باریک پیس لیں۔ اب ان تمام اجزاء کو باہم اچھی طرح ملا لیں۔ یہ امیزہ سوائل میڈیا ادرک کی گھریلو پیمانے پر کاشت کے لیے متناسب خوراکی اجزاء پر مشتمل ہے اور فصل کے پورے عرصے کے دوران ادرک کے پودوں کو مناسب مقدار میں غذائی اجزاء کی فراہمی کو ممکن بنائے رکھتا ہے۔ وقت کاشت۔ عام طور پر وطن عزیز میں ادرک کا استعمال سارا سال ہی جاری رہتا ہے۔ تاہم سردیوں میں اس کی کھپت میں کم و بیش دگنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ادرک کی فصل کی کاشت اس طرح سے کی جائے کہ سردیوں میں اس کی دگنی اور گرمیوں میں مناسب پیداوار کا حصول ممکن بنایا جا سکے۔
اس مقصد کے لیے دسمبر، جنوری اور فروری کے علاوہ سال کے باقی مہینوں میں ادرک کی فصل کا کاشت کیا جانا از حد ضروری ہے تاکہ سال کے 12 مہینے ہمیں ادرک کی پیداوار ملتی رہے۔ ادرک کے بیج کا انتخاب۔ ادرک کی کامیاب کاشت کے لیے بیج کا چناؤ سب سے اہم مرحلہ ہے۔ نامناسب بیج کا چناؤ اخراجات میں اضافے اور پیداوار میں خاطر خواہ کمی کا باعث بنتا ہے۔ پاکستان میں کیونکہ ادرک مقامی طور پر وسیع پیمانے پر کاشت نہیں ہوتا اور چین اور تھائی لینڈ جیسے ممالک سے درآمد کیا جاتا ہے، اس لیے بیج کے انتخاب میں اور بھی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیج کا انتخاب کرتے وقت مندرجہ ذیل نکات کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ پوری طرح پکا ہوا یعنی ریشے دار ادرک کی گٹھیاں استعمال کریں۔ ادرک کی گٹھیوں کے اوپر چھلکا موجود ہو۔ ادرک کی گٹھیاں سالم ہوں اور کٹی ہوئی یا ٹوٹی ہوئی نہ ہوں۔ ادرک تازہ ہو اور پانی، تیزاب یا ٹاٹری میں بھیگا ہوا نہ ہو۔ ادرک کی گٹھیاں چھوٹے سائز کی ہوں۔ ادرک کی گٹھیوں کو پھٹانا۔ ادرک کی گٹھیوں کو زمین میں کاشت کرنے سے پہلے پھٹانا نہایت ضروری ہوتا ہے۔ اگر گٹھیوں کو پھٹایا نہ جائے تو ادرک کا اگاؤ شدید متاثر ہوتا ہے اور فی ایکڑ پودوں کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے پیداوار پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ ادرک کی کاشت کے لیے کم سے کم 2 ماہ پہلے ادرک کی گٹھیوں کو پھٹانے کا عمل شروع کر دیا جاتا ہے تاکہ ان 2 ماہ کے اندر ادرک کی گٹھیوں پر پھوٹنے والی آنکھیں کم سے کم 1 سے 2 انچ کی ہو جائیں۔ فی گٹھی آنکھوں کی تعداد جس قدر زیادہ ہوگی، پودے میں شاخیں اسی قدر زیادہ ہوں گی اور فی ایکڑ کم وزن میں ادرک کی کاشت ہو جائے گی۔ زیادہ شاخوں کا مطلب ہے فی گٹھی نسبتاً زیادہ پیداوار انشاءاللہ۔ ہمارے تجربات کی روشنی میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ادرک کی گٹھیوں کو نہر کی بھل میں پھٹانے کے بعد زمین میں منتقل کیا جائے تاکہ ادرک کی پھوٹی ہوئی گٹھیاں زمین میں منتقل کرنے کے بعد کامیابی کے ساتھ اپنی نشو و نما جاری رکھ سکیں۔ فی ایکڑ اخراجات اور آمدنی کا تخمینہ۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 1 ایکڑ 198 بائی 220 فٹ پر مشتمل ہوتا ہے اور 1 ایکڑ میں 8 کنال ہوتے ہیں۔ 2 احباب کی سہولت کے لیے ہم ادرک کی کاشت کے اعداد و شمار 1 کنال کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ 1 ایکڑ کو کنالوں میں بانٹنے کے لیے لمبائی یعنی کہ 198 فٹ یا چوڑائی یعنی کہ 220 فٹ کو 8 سے تقسیم کر لیں۔ اس طرح 1 کنال 198 بائی 27.5 فٹ پر مشتمل ہوگا۔ ادرک کی کاشت کے لیے ہم کھیلی یا بیڈ کی چوڑائی 1.5 فٹ، 2 کھیلیوں کے درمیان پانی کی نالی 1 فٹ، قطار سے قطار کا فاصلہ 2.5 فٹ، اور پودے سے پودے کا فاصلہ 1 فٹ رکھیں گے۔ اس طرح 1 کنال میں ٹوٹل 11 قطاریں اور ہر قطار میں 198 پودے کاشت ہوں گے۔ اس حساب سے 1 کنال میں ٹوٹل 2178 پودے کاشت ہوں گے۔ پچھلے سالوں کے تجربات کی روشنی میں ادرک کے ایک پودے سے 4 کلو سے لے کر 7 کلو تک اوسط پیداوار حاصل ہوئی ہے۔ اگر ایک پودا 5 کلو بھی اوسط پیداوار دے تو 1 کنال میں سے ہمیں 10,890 کلو یا تقریباً 272 من ادرک کی پیداوار حاصل ہوگی۔ پاکستان میں NARC جیون لیسن کی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے اگر دیگر کسانوں کو اگلے 10 سالوں تک ہم اس ادرک کو بطور بیج 500 روپے کلو بھی فروخت کریں تو 54,45,000 روپے فی کنال کی آمدنی ہوگی انشاءاللہ۔ اب 1 کنال ادرک کاشت کرنے کے لیے اخراجات کی بات کر لیتے ہیں۔ 1 کنال کے لیے 3 من یعنی کہ 120 کلو ادرک کا بیج درکار ہوگا، یعنی 60,000 روپے ادرک کے بیج کی خرید پر خرچ ہوں گے۔ 1 کنال پر چھترا سایہ بنانے کے لیے 20,000 روپے اور زمین کی تیاری، آب پاشی، کھاد، گوڈی اور سال بھر کے دیگر متفرق اخراجات کے لیے 1 لاکھ روپے کا تخمینہ رکھ لیں۔ اس طرح ادرک کی کاشت سے فی کنال کم سے کم 52,45,000 روپے کی آمدنی حاصل ہو سکتی ہے۔ چودھری فارمز لیا ایگریکلچر یونیورسٹیز، سرکاری و نجی تحقیقاتی اداروں اور 2 احباب کو اپنے فارم پر کاشت کیے گئے ادرک کے معائنے کی دعوت دیتا ہے۔ آئیے تاکہ آپ خود اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر سکیں کہ کسان ہو اور غریب ہو یہ ہو نہیں سکتا انشاءاللہ۔ چودھری فارمز لیا کی گوگل میپ لوکیشن حاصل کرنے کے لیے ابھی واٹس ایپ میسج کریں۔ ادرک کے پانی، تیزاب اور ٹاٹری میں ٹریٹ کیے بغیر معیاری، تازہ اور مقامی طور پر پیدا کردہ ادرک کے بیج اور پودوں کی خرید و فروخت، مزید معلومات پر رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ابھی واٹس ایپ میسج کریں۔ الحمدللہ یہ دستاویزی فلم چودھری فارمز کی تحقیق و تجربات پر مبنی ہے۔